صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 58 میں خوش آمدید۔ آج کے شعر میں بھی حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ لا طیب یعدل تربا ضم اعظمہ طوبی لمنتشق منہ وملتثم۔ یہ میں نے الفاظ پڑھ دیے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کوئی خوشبو اس مٹی کے برابر نہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ مبارک ہے اس مٹی سے سونگھنے والا اور بوسہ دینے والا بھی قابل مبارکباد ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ طیب کہتے ہیں خوشبو کو، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لا طیبہ کوئی خوشبو نہیں ہے۔ یعدلو اس کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنا، یعنی کوئی خوشبو برابری نہیں کر سکتی ہے۔ کس کی برابری نہیں کر سکتی؟ اس کا آگے لفظ ذکر ہے۔ تربن مٹی کا، یعنی اس مٹی کے اندر جتنی خوشبو ہے اس مٹی جیسی خوشبو کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں کر سکتی ہے۔ ضمہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا ملانا، یعنی جو ملی ہوئی ہے۔ اعظم یہ کہتے ہیں ہڈیوں کو۔ تو مطلب یہ کہ وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، انسانی جسم ہے اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، تو مراد یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، یعنی وہ مٹی جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ اس کا مس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ہوا ہے۔ اس مٹی کے اندر اتنی خوشبو ہے اور اتنی پاکیزہ اور اتنی سندر خوشبو ہے کہ دنیا جہان کی کوئی خوشبو بھی اس مٹی سے آنے والی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہو گیا پہلا مصرع۔ اب آگے دیکھیں، طوبیٰ، طوبیٰ کہتے ہیں خوشخبری کو۔ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ یہ جو لام ہے نا یہ ہوتا ہے لیے، کس کے لیے؟ منتشق کے لیے خوشخبری ہے۔ اب منتشق کا کیا مطلب ہے؟ منتشق کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو سونگھنے والے ہیں، یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے اس مٹی کی خوشبو کو سونگھا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ منہ اس سے، یعنی اس مٹی سے، اور ملتسم، ملتسم کا مطلب ہوتا ہے بوسہ دینا، چومنا، یعنی صحابہ کرام جنہوں نے اس مٹی کو سونگھا ہے، اس کو خوشبو کو محسوس کیا ہے، اور اسی طریقے سے انہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس ہوئی ہے اس مٹی کو چوما ہے، تو اس حضرات کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے یہ بڑی اور کامل ترین نعمت ہے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہونے والی مٹی کو نہ صرف چھوا ہے بلکہ اسے چومنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کے الفصل الرابع فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید۔ یہ اس قصیدہ کی چوتھی فصل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلقہ کچھ اشعار کو ذکر کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کی جائے گی۔ جس کا شعر ہے، شعر نمبر یہ 59 ہے جو کہ اس قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے۔ محققین علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول کے اختتام اور 9 ربیع الاول کے آغاز یعنی صبح کے وقت ہوئی ہے۔ بہرحال شعر دیکھ لیں آپ۔ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم۔ یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے آپ کی اصل کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا۔ دیکھو آپ کی ابتدا اور انتہا کتنی پاکیزہ اور عمدہ ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ابانا اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر کر دیا۔ مولد یہ کہتے ہیں ولادت کو،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے ظاہر کر دیا۔ طیب کہتے ہیں پاکیزگی کو، اور عنصر کہتے ہیں اصل، جڑ، بنیاد، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو اصل ہے اس کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا۔ یعنی یہ جو دنیا فانی ہے، اس دنیا فانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ جلوہ افروز ہو چکی ہے، رونق افروز ہو چکی ہے، اور پورے جہان اور پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے روشن کر دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، اور طیبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پاکیزگی، اور مبتدا یہ کہتے ہیں ابتدا کو، منہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مختتم یہ کہتے ہیں اختتام۔ مراد ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے کوچ کیا ہے، تو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوئی ہے، تو ابتدا کے وقت بھی، ولادت کے وقت بھی دنیا کے اندر بہت سے عجائبات یہ ظاہر ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا ہے تو اس وقت بھی بہت سے عجائبات ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات کی برکات کے طفیل اس جزیرہ عرب سے کفر و شرک کو ختم کر دیا، اور اپنے آخری دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ شعر نمبر 60 میں خوش آمدید۔ آج کے اس شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلقہ کچھ احوال و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم۔ ترجمہ دیکھ لیں، یہ وہ دن ہے جس میں اہل فارس اچھی طرح سمجھ گئے کہ انہیں ڈرایا گیا ہے مصائب اور عذاب سے، یعنی اگر انہوں نے حق تسلیم نہ کیا تو ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یوم یہ کہتے ہیں دن کو، اور تفرس اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، سمجھنا، جان لینا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ فیہ اس میں، یعنی اس دن میں جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس دن اہل فارس، یہ فرس اس سے مراد ہے فارس، جو موجودہ ایران ہے، یہ پرانے زمانے میں اس کا نام ہوتا تھا فارس، تو فارس اور فرس یہ ایک ہی لفظ ہے۔ تو اہل فارس، فارس کے رہنے والے وہ سمجھ گئے، انہم بے شک وہ یعنی فارسی لوگ، قد انذروا، قد اس کی یہ ہوتا ہے نا بات کو پکا کرنے کے لیے، انذروا انہیں ڈرایا گیا ہے، حلول کا مطلب ہوتا ہے اترنا، کہ انہیں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اگر انہوں نے حق و پہچان پر اس کے اوپر یقین نہ کیا، تو انہیں بوس مصیبتوں سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نقم کہتے ہیں عذاب سے، پریشانی، تکلیف، مصیبتیں، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ تو مطلب اس شعر کا یہ بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت ایسی علامات اور ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی تھی کہ اس دنیا کے اندر آخری نبی اور آخری رسول جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اب جو قوم اور جو جماعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے گی تو اس کو اللہ کی جانب سے عذاب کا، اللہ کی جانب سے مصیبتوں، تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہ کون کون سی علامات اور نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ اگلے اشعار کے اندر آ رہا ہے۔